میں ایکچولی وہ زنیرہ کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے ابھی، وہ قرآن کی جو ہے، جی جی مجھے بہت دکھ ہوا. میں کیونکہ مجھے معلوم ہے وہ آپ کی اسٹریم دیکھتی ہیں، جی 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 یا ان کے جو بھی ان کے کرونیز ہیں وہ ضرور دیکھیں گے، ان کو بتائیں گے. تو ایک اسٹیٹمنٹ میں ان کو دینا چاہوں گا ضرور. کہ پلیز آپ اتنی ساری ویڈیوز بنانے سے اچھا یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ کسی قبرستان میں جائیں اور آدھا گھنٹہ بیٹھ کے واپس آئیں، اللہ اور اکبر. اس کے بعد یہ حرکتیں کریں. کیونکہ جس بندے کی بیٹی سے غائب ہوئی، آپ اس پہ کنٹینیوسلی الزام کر کے، اور آپ قرآن اٹھا لیا ہاتھ میں. ہوں اگر آپ کو اللہ سے ڈر نہیں ہے تو مت ڈریں، کوئی بات نہیں، وہ تو قیامت کے دن کا معاملہ ہے. ہوں لیکن خبر میں تو آپ کو جانا ہی ہے، وہ تو ضروری ہے. ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ کر دیں یہ اس سے پہلے کہ آپ کا حشر اتنا برا ہو اور دنیا آپ کو دیکھے، اور کیونکہ دوسرا کوئی حل نہیں. آپ کو عذاب آئے گا، اس بات کے لیے میں گارنٹی کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ نے بہت اذیت پہنچائی ہے اور آپ نے قرآن اٹھا لیا. ہوں اٹس شیمفل، اٹس ایکسٹریملی شیمفل. ہوں. اور یعنی یہ کسی کو بھی یہ چیز نہیں دیتی رائٹ کہ اس طریقے سے کسی کی کیریکٹر اساسینیشن کریں. اور یہ قرآن سید، کا اب کام. نیکسٹ ویڈیو قبرستان سے آئے گا. آپ نے بڑا اچھا آئیڈیا دے دیا ان کو. بٹ مجھے یہ بتائیے یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے نا کہ وہ جو اگر قرآن اٹھا رہے ہیں تو مسئلہ تو انہیں تو یہاں تک آیا کہ تم ہماری اپنی خواتین کی طرف سب کچھ ہو، لیکن ہمارے ساتھ پرسنل کوئی نہیں ہے. I mean, what she has to do with this case? شی از اے پپٹ. میں بتا رہی ہوں، شی از اے پپٹ. جی جی ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ. میں سب عزیزان جنہوں نے یہاں پہ مختلف کومنٹس دیے ان کو سلام عرض کرتا ہوں. واقعاً جو ہے وہ بہترین پوائنٹس تھے، بہترین گفتگو. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، میں آج صبح نماز کے بعد قرآن کریم کی مختصر تفسیر دیکھ رہا تھا، تو سورہ رحمان کی تفسیر تھی، تو اس میں اللہ البیان، اس کی ذیل میں بڑے پیارے پوائنٹس تھے. شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے ڈسکس کی، تو وہ اس نقطے کو اجاگر کر رہے تھے کہ دیکھیں اللہ نے انسان کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، اور چیزوں کو کلیکٹ کرنے کی یعنی جوڑنے کی صلاحیت دی ہے. یعنی اپنے اندر کی چیزیں جو اس کے اندر ہیں وہ بولے، اظہار کرے، اور مختلف قضایا کو، مختلف پوائنٹس کو اکٹھا کر کے ایک نتیجے تک پہنچے. یہ انسان کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، اور یہ ہر کسی کے اندر صلاحیت ہے. تو آپ دیکھیں بہت ہم دیکھتے ہیں کہ پبلک بعض کا بہت لوگوں میں بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں وہ عقل دیا، اور بعض کا تو مثلا آپ کے پاس جس طریقے سے آپ یہ بذات عورت کہتی ہے میرے پاس جرنلسٹ بھی ہوں، فلاں بھی ہوں، فلاں ہوں، تو عقل نہیں ہے نا. آپ دیکھیں عقل جب نہ ہو تو پھر جو ہے وہ انسان ایسے کام کرتا ہے. اسی وجہ سے یہ بھی حدیث کے اندر آیا ہے کہ خدا جب کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس سے عقل لے لیتا ہے، عقل لینا شروع کر دیتا ہے. نہیں اس کو سمجھ ہی نہیں لگ رہی ہوتی میں اب کیا کر رہا ہوں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں، میں ڈاکٹر صاحب نتیجتاً جو چیز عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ دو ان کے طریقہ کار تھے. ایک یہ تھا کہ قانونی لحاظ سے اس کیس کو لڑنا تھا، ٹھیک ہے، قانونی لحاظ سے اب جو ہے وہ اپنے جگہ پہ معاملہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور وکیل جو ہیں انہوں نے جس طریقے سے پریس کانفرنس کی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے اس مسئلے کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ میڈیا کے اوپر آ رہا ہے، انہوں نے سارا بتا دیا ہے، ٹھیک ہے، میں اس طریقے سے اب میں نے انٹری کرنی ہے. تو اس انٹری سے ہی، ان کے اس طریقہ کار سے ہی ان کو سمجھ لگ گئی ہے کہ اب کیس ہاتھ سے نکلنے والا ہے. ایک تو یہ پتہ ہو رہے ہیں جی 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 ایک تو یہ دیکھیں، یہ خود وکیل کے اوپر بار ہوتا ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے، کہ وہ ایک تو یہ بڑا مہم ہے. دوسرا یہ کہ انہوں نے باہر ایک ماحول بنایا تھا جس میں ان کے والدین کو مہدی کاظمی صاحب شخصیت کشی کی جائے، کیونکہ یہ جو کیس ہے اس میں آپ دیکھیں سب سے مہم چیز جو ہے، جو جتنے لوگ احساسات کا اظہار کر رہے ہیں، دیکھیں صبح بھی جو ایک خاتون آئی جنہوں نے رونا شروع کر دیا، وہ تو دعا زارا کے متعلق تو وہ نیگیٹو بھی پوائنٹس بیان کر رہی تھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ رو کس چیز پہ رہی تھی؟ وہ اصل میں رو رہی تھی جو ہمارے ہاں فیملیز کے اقدار ہیں، یہ بہت ان کی قدر ہے فیملی سسٹم کی، ٹھیک ہے. یہ اقدار، باپ
باپ کی حیثیت، ماں کی حیثیت، دادا کی حیثیت، دادی جی کی حیثیت، ماموں کی حیثیت، چاچو کی حیثیت، ان کو جب ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو یہ اصل میں اس پہ رویا جا رہا ہے. جی یہ نہیں کہ مطلب یہ موضوع نہیں ہے کہ ایک بچی جو ہے وہ بھاگ گئی. اب ممکن ہے اس میں وہ تجزیے ہو رہے ہیں مختلف. ہمارا البتہ جو پوائنٹ آف ویو ہے بیان کر دیا تھا سید نے، اس کے اوپر خوبصورت تجزیہ کیا اور میں قبول کرتا ہوں جو انہوں نے اس کے اوپر پوائنٹس بیان کیے وہ بالکل درست ہیں کہ یہ جو ہے کڈنیپنگ ہے اور یہ سارا ٹھیک ہے. لیکن اگر فرض کریں کہ کہا جائے ثابت بھی ہو جائے کہ وہ بچی خود بھاگ کے گئی ہے اپنے آشنا کے ساتھ، تو یہ خواتین اس چیز پہ نہیں رو رہی. یہ رو رہی ہیں کہ جو فیملی سسٹم ہے پاکستان کے اندر وہ اس کو لگایا جا رہا ہے، اس کو تباہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ متدینین کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئیں. اور آپ دیکھیں اس بذات عورت زنیرہ نے فیملی سسٹم کو کچلنے کے لیے یہ میدان میں آئی ہے، اور یہ خود نہیں آئی، اس کے پیچھے پوری سوچ ہے، پوری سوچ ہے جو آئی ہے. تو اس کو الحمدللہ کیسے شکست ہوئی ہے وہ میں تمام جو یوٹیوبرز ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر کام کر رہے ہیں مہدی کاظمی صاحب کے حق میں، جو فیملی سسٹمز کے حق میں کام کر رہے ہیں، اور خصوصاً آپ کی یہ جو لائیو سٹریم ہے جی اس نے بہت گہرا اثر چھوڑا ہے، بہت زیادہ. ٹھیک ہے، اس میں مختلف طبقات کا آنا، مختلف اسپیشلسٹ لوگوں کا آنا، اور پوری دنیا سے آنا، پوری دنیا سے ہر تقریباً بڑے ملک سے لوگ جو ہیں وہ مختلف اسپیشلائزیشنز کے لوگ آ رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ در حقیقت پیغام ہے ان کو، ایسی بدذات عورتوں کو، کہ آپ کی دال گلنے والی نہیں ہے. اور جو سید نے بات کی ہے کہ یہ قبرستان جائیں، قبرستان میں جا کے توبہ کریں، استغفار کریں، اور اب اپنی قبر کے بارے میں سوچیں کہ آپ نے جتنی اذیتیں دی ہیں صرف کاظمی صاحب کی فیملی کو نہیں، آپ نے ہر ماں کو اذیت دی ہے، ہر والد کو اذیت دی ہے، پورے فیملی سسٹم کو آپ نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اس وجہ سے آپ نے اپنی دنیا بھی کھو دی ہے، آخرت بھی کھو دی ہے. مگر ایک رائے حل ہے آپ کے پاس کہ یعنی ایسی جتنی بھی ہیں ان سب کے پاس کہ وہ آئیں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ. اور جن کے دل دکھائیں ان سے معافی مانگیں، اس کے علاوہ کوئی اور رائے حل نہیں. جی بالکل بالکل بالکل. آقا یہ ڈرامہ کیا ہے؟ مطلب دیکھیں نا کہ اس خاتون کا نہ دین سے کوئی تعلق، نہ دنیا، مطلب نہ اس کو پردے کا پتہ، نہ کچھ پتہ. اور اب یہ جی جو ہے نا وہ ڈرامے رچانے کے لیے پہلے اس نے کہا جی فرقہ واریت فلاں فلاں. ہمارا اس وقت بھی یہی موقف تھا کہ فرقہ واریت کا تم سے کیا تعلق، تمہارا تو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس پہ آپ ڈاکٹر صاحب دیکھیں بلاخر اللہ نے ہر کسی کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور سب کچھ ذلت نظر بھی آ رہی ہے، سامنے ذلت نظر آ رہی ہو انسان کو. تو ایک آخری موقع ہوتا ہے کہ پھر بھی عبرت لے لے. سن بھی رہی ہیں کہ لوگوں کے کامنٹس کیا ہیں، لوگوں کی رائے کیا ہے، لوگ رو کے بددعائیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہاں دیکھیں آپ، اللہ سنتا ہے، اللہ مستجاب الدعویٰ ہے، اللہ لوگوں کی سنتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے دروازہ کھولا. لیکن جو انہوں نے کر دیا دیکھیں، توبہ کی توفیق بھی اور مغفرت کی توفیق بھی ہر کسی کو نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، تب آپ کو وہ توفیق ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے اب یہ جو کیا ہے اس پہ معافی مانگیں اور اس کے الٹا کام کریں، یا پوزیٹو کام کریں. جو میں نے کیا ہے وہ غلط کیا ہے اور مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ جو کمائیاں کی ہیں وہ ساری بھی
کسی غریب کو دے دیں, کسی کو, وہ بھی آگے نسلوں کو برباد کریں گی. یہ جو کمائیاں ہیں جو لوگوں کو رلا کے, لوگوں کو ذلیل کر کے, اور اسلام کا جو سسٹم ہے فیملی کا اس کے خلاف. میں نے تو پہلے دن یہ بیان کیا تھا کہ جو اللہ نے فیملی سسٹم بنایا ہے, جو نکاح کا سسٹم بنایا ہے, جو رولز بنائے ہیں, ان کے مقابل میں کھڑا ہونا ہے. ٹھیک ہے, جی ان کے مقابلے میں یہ خود ایک بہت بڑا جرم ہے, یہ بہت بڑا جرم ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہر پتہ پھینکا گیا, اور الحمدللہ اللہ کا لطف و کرم یہ ہوا, فرقہ واریت کا موضوع اٹھانے کی کوشش کی گئی, فیملی سسٹم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی, ہر کام کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن آپ دیکھ اللہ کا لطف و کرم یہ ہوا کہ ہر لحاظ سے ان کو بری طریقے سے شکست ہوئی, برے طریقے سے. جی اور آئندہ انشاءاللہ یہ لوگ منہ دکھانے کو نہیں رہے. یہی شعور کی علامت ہے الحمدللہ کہ انہوں نے کس قدر پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی. لیکن جہاں پہ آپ وہی بات کر رہے تھے نا کہ یہ خدا کی تدبیریں ہوتی ہیں کہ یہ ایک بات کرتے ہیں وہیں سے ہزار قسم کے وہ شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ ایک بچی کا مسئلہ ایک جہت سے دیکھیں, پاکستان میں یہ تو ابھی یہ سامنے کیسز آ رہے, کڈنیپنگ ہے جی اور ظلم بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے. پاکستان میں یہ مسئلہ بہت زیادہ تھا, اسی جہت کو اٹھایا گیا اس میں زیادہ, فیملی سسٹم کو اٹھایا گیا, بچوں کا تحفظ, یہ آج پاکستان میں مہم ترین مسئلہ ہے. اور الحمدللہ پروگرامز کے ذریعے سے جو آپ کی محنت اور دوسرے آپ کے جو پوری ٹیم ہے ان کی محنت سے یہ کام ہوا, اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا, اور اللہ کا لطف و کرم اس میں شامل حال. کیونکہ یہ کام دیکھیں, یہ کام وہی ہے جو فطرت کے مطابق ہے اور جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. ٹھیک ہے, اللہ ایسے کاموں میں برکت ڈالتا ہے, ویورز کم بھی ہوں, برکت مہم ہوتی ہے. دیکھیں یہ جو برکت ہم کہتے ہیں نا, سبسکرائبرز کم بھی ہوں, آپ کے برکت کیا ہوتی ہے؟ مال میں برکت, زندگی میں برکت. مال میں برکت کیا ہے؟ یعنی تھوڑے سے پیسوں سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس کو کہتے ہیں برکت. زندگی میں برکت کیا ہے؟ یعنی آپ کے پاس تھوڑی سی زندگی ہے لیکن آپ بہت بڑے کام کر لیں, یہ برکت ہوتی ہے. بعض لوگ بے برکت ہوتے ہیں, زندگی میں بے برکت ہوتے ہیں, مال ان کا بے برکت ہوتا ہے, وہ کروڑوں میں بھی چلے جائیں ان کی زندگی میں برکت نہیں ہوتی. تو بعض چینلز بھی اسی طریقے سے ہیں جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں, جو انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں, جو دین کے کام کرتے ہیں, وہ ان کے کاموں میں برکت ہوتی ہے. اور الحمدللہ ہم وہ دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے برکت ہے. مولانا صاحب میں ایک بات کہوں گی کہ قرآن اٹھایا ہے جو انہوں نے, تو قرآن کی جس کو سمجھ ہو اور وہ قرآن اٹھائے تو کچھ حاصل بھی ہو, تو قرآن کی جس کو سمجھ اٹھائے. لیکن دیکھیں عدالتوں میں روز قرآن اٹھتے ہیں پاکستان میں, کیا عدالتوں میں جو قرآن اٹھ رہے ہیں وہ سچ بول رہے ہیں؟ ورنہ یہ کیس ہی حل ہو جاتا اگر قرآن اٹھنے سے کچھ ہو رہا ہوتا تو. لیکن وہ دیکھیں اگر انہوں نے اٹھایا ہے, وہی بات ہے نا کہ اگر سید نے قرآن اٹھایا ہے, سید مہدی صاحب نے تو پورا پروف دکھانے کے بعد قرآن اٹھایا نا. اور یہ تو مذاق خبیث وہ ایکٹریس ہیں, وہ پہلے ہی کہہ رہی ہیں کہ وہ ایکٹریس ہیں, تو اٹھا لیا انہوں نے, ایکٹنگ کر لی اس میں آ کے.